السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اماں خدا کے لیے بس کر جائیں، میری بیوی پر الزام لگانا چھوڑ دیں۔ میری بیوی ایسی نہیں ہے جیسا آپ مجھے بتا رہی ہیں۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے ہیں، اور ان 10 سالوں میں مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس نے کوئی بھی عجیب و غریب حرکت کی ہو۔ میں اس وقت امی کو 2 ٹوک الفاظ میں سمجھا رہا تھا کہ وہ میرے سامنے میری بیوی کا نام نہ لیں اور نہ ہی وہ اس کے خلاف کوئی بات کریں، لیکن میری ماں میری بات سننے کے بجائے مجھے کہہ رہی تھی کہ تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو، لیکن یہ سچ ہے، تمہاری بیوی واقعی پڑوسی کے ساتھ گہرے تعلقات باندھے ہوئے ہے۔ اگر تم نے یہ تعلقات ابھی ختم نہ کیے تو بعد میں تمہارے لیے اپنے لیے ہی بہت سی مشکلات ہوں گی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ سن کر انہوں نے راشدہ کو آواز دی۔ راشدہ میری چھوٹی بہن تھی، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے رشتے تلاش کیے جا رہے تھے۔ ایک بہت ہی عجیب بات تھی کہ جب بھی راشدہ کا کوئی رشتہ آتا تھا 2 دنوں کے بعد وہ لوگ خود ہی انکار کر دیتے تھے، حالانکہ جس دن وہ راشدہ کو دیکھ کر جاتے تھے اس دن وہ اسے پسند کر لیتے تھے۔ میں نے جب امی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو امی مجھے کہنے لگیں کہ تم مانو یا نہ مانو، لیکن تمہاری بیوی نے میری بیٹی پر جادو کیا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی کسی اچھی جگہ پر شادی ہو۔ خود تو وہ ہر جگہ پر گلچھڑے اڑا رہی ہے، لیکن میری بیٹی کی خوشیاں اسے راس نہیں آتی۔ امی کی بات سن کر میں پچھتایا کہ آخر مجھے کیا ضرورت تھی امی سے اس سلسلے میں بات کرنے کی، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں پر کافی دیر بیٹھا میں اپنی بیوی کی برائیاں سنتا رہا۔ اس بار میں نے امی کو ایک لفظ بھی نہ کہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بات دوبارہ سے طویل ہو جائے گی، جبکہ میں بس جلدی سے جان چھڑوانا کر امی کے قریب سے اٹھنا چاہتا تھا، اور میں اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ابھی بھی میری بہن میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور انتہائی سسپینس بھرے لہجے میں کہنے لگی، بھائی آپ کو پتا ہے کہ بھابھی اس قریب بنے گھر میں ہر روز جاتی ہے اور پھر وہاں سے اس آدمی سے ڈھیر ساری باتیں کرتی ہے۔ میں بہت ہی حیران ہوتی ہوں۔ ایک دن جب میں ان کے پیچھے گئی اور ان کی باتیں سنی تو توبہ توبہ، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ ایک شادی شدہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی باتیں بھی کر سکتی ہے؟ بہن کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے میری بیوی پر الزام لگانا چھوڑ دو۔ راشدہ کہنے لگی، اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج شام کو جا کر دیکھ لیجیے گا۔ میں نے ان پر آخری بار یقین کرنے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت تقریباً 5 بجے راشدہ میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کی زوجہ محترمہ کہاں ہیں؟ راشدہ کی بات سن کر میرا دھیان اپنی بیوی کی طرف گیا، جو نہ جانے اچانک کہاں پر چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، یقیناً وہ بچوں کو ٹیوشن سے لینے کے لیے گئی ہوگی۔ پھر راشدہ مجھے کہنے لگی، آج تو اتوار ہے، آج تو بچوں کی چھٹی ہے، وہ ساتھ باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اب مجھے سچ میں تشویش ہونے لگی۔ میں نے راشدہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، ابھی وہ وقت ہے کہ آپ جا کر اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کی بیوی کے اس آدمی کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں۔ میں تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس گھر کی طرف چل دیا جہاں میری ماں اور بہن مجھے جانے کے لیے اکثر کہتی تھیں۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا اور دونوں ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں تیزی سے کمرے کے اندر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر میری بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہی سوال میں نے اس سے کیا تو قریب بیٹھی ایک عورت بول پڑی۔ اس عورت کو میں نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے میں زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ اس عورت نے مجھے بتایا کہ اس لڑکی کو میں نے ہی یہاں پر بلایا ہے۔ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا تھا۔
یہ مجھے گلی میں کھڑی نظر آئی تو میں نے اسے اپنے گھر میں بلا لیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیوی کے چہرے پر ڈالی جو اس وقت معصوم بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں شرمندہ ہو گیا اور پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ لیکن یہ باتیں تھیں کہ میری بیوی اس آدمی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری تھی اور اس سے کچھ زیادہ ہی باتیں کرنے لگی تھی۔ اب تو ان دونوں کی کافی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر تو میں راستے میں بھی ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ان دونوں کے آپس میں ناجائز تعلقات ہو سکتے ہیں۔ میری ماں اور بہن مجھے مسلسل اس بات کی طرف متوجہ کرتی اور کہتی کہ اپنی بیوی کو قابو رکھو اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ رات کا وقت تھا، میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر مزید گزری جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بستر سے کوئی اترا ہو۔ میں نے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر جب دیکھا تو میری بیوی بہت ہی آہستگی سے بستر سے نیچے اٹھ رہی تھی اور باہر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کو رات کے اس پہر تیاری کرتا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں دوبارہ سے سوتا بن گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ میں جاگ گیا ہوں، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ کہاں پر جائے گی۔ تھوڑی دیر ہی مزید گزری تھی جب مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو میں بھی جلدی سے بستر سے نکل کر باہر کی جانب چل دیا۔ اب اس کے گھر کے بیرونی دروازے کی طرف اس کا رخ تھا۔ اچانک ہی وہ دروازے کے قریب جا کر رک گئی۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، وہ جوتے پہننے کے بجائے تیزی سے واپس پلٹی، لیکن مجھے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر یکدم چونک گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا تھا۔ میری حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری چوری پکڑی گئی ہو، اور مجھے پتا تھا کہ اسے لگ رہا ہوگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اس وقت ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر چور بنے کھڑے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے کیا کہیں۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ رات کے اس پہر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر اس نے انتہائی معصومیت سے کہا، رات کے وقت میں نے یہاں پر ایک جوتا الٹا پڑا دیکھا تھا، تب میں اسے سیدھا نہیں کر سکی۔ ابھی رات کے وقت میں سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری نظروں کے سامنے مسلسل وہ الٹا جوتا گھوم رہا تھا، اس لیے میں تیزی سے اٹھ کر باہر آ گئی اور وہ جوتا سیدھا کر دیا۔ بیوی کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات پر کیا رد عمل دوں۔ میں نے اسے کہا کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، سردی بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن جاتے جاتے وہ دوبارہ پلٹی اور مجھے کہنے لگی، آپ میرے پیچھے کیوں آ گئے تھے؟ میں یکدم ہی چونک گیا، اپنے آپ پر قابو پایا اور اس سے کہنے لگا، میں تمہارے پیچھے نہیں آیا تھا، بلکہ میری آنکھ یوں ہی کھل گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں نہیں دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کمرے میں چھوڑا اور خود بچوں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بہت ہی پرسکون انداز میں سو رہے تھے۔ ان کے چہرے بہت معصوم تھے۔ وہ بالکل میری بیوی کی فوٹو کاپی تھے۔ میری بیوی بھی چہرے سے معصوم لگتی تھی، لیکن اس کے اندر کے حالات کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب تو اپنی بیوی کی حرکتیں دیکھ کر مجھے بھی اس پر شک ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف میری ماں اور میری بہن، اس کے خلاف کیے جانے والی باتیں مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیتی تھیں۔ میں بھی ایک انسان تھا، اور انسان کے دماغ میں تو عجیب و غریب خیالات آتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا مجھے بھی اس دن کی عجیب و غریب وسوسے پریشان کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق بیٹھا میں اخبار پڑھ رہا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنی بیوی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ کسی سے فون پر بہت ہی دھیمے انداز میں بات کر رہی تھی۔ بات کرتے وقت وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت ہی پیاری اور شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر اسی وقت آتی تھی جب میں اس کی تعریف کرتا تھا،
یا جب میں اس سے کوئی پیار بھری بات کرتا تھا۔ ابھی اس کے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے اس سے غصے سے پکارا تو وہ یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل بھی گر گیا۔ میں تیزی سے اٹھا اور اس کے قریب گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا موبائل اٹھاتا، اس نے تیزی سے اپنا موبائل اٹھا لیا اور اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ مجھے اس طرح سے کیوں پکار رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس سے کہا کہ اپنا موبائل میرے حوالے کرو۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی، میں فی الحال آپ کو اپنا موبائل نہیں دے سکتی۔ اس سے پہلے کہ ہم دونوں کی لڑائی ہوتی، مجھے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر ہم پریشان ہو گئے اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف، یہ آج جہاں پر میرا دوسرا بیٹا چھوٹے بھائی کا سر پکڑے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ اس کو چلاتا دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور تیزی سے ان دونوں کو الگ کیا۔ ایک اور چیز جو میں بہت ہی شدت سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے اب اپنے بچوں پر توجہ دینا بہت ہی کم کر دی تھی۔ وہ ان سے پہلے کی طرح محبت نہیں کرتی تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی۔ اب اس نے بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ شاید اسی پڑوسی کے ساتھ دوستی کا نتیجہ تھا۔ اب مجھے اس پڑوسی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو اٹھا کر اتنی دور پھینکوں کہ اس کا واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے، لیکن میں بے بس تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف اور صرف اپنی بیوی پر کنٹرول رکھ سکتا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کنٹرول بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میری بیوی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی امی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے آئی ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوتا کہ یہ میرا دماغ دوبارہ سے خراب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ امی نے مجھے کہا، میں نے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے میری بیوی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں، میں نے ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے دباتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا پہلے تم میری بات تو سن لو، پھر شاید تمہیں اندازہ ہو کہ میں نے تمہیں یہ سب بتا کر تم پر کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ امی مجھے بتائے بغیر تو یہاں سے نہیں جائیں گی، اس لیے مجھے کسی نہ کسی طرح ان کی بات سن کر ان کو نپٹانا تھا۔ تمہاری بیوی پڑوسی سے شادی کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ میں نے بے ساختہ امی کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ان سے سخت لہجے میں کہنے لگا، امی کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کس قسم کی بات کر رہی ہیں؟ میری امی نے میری بات سن کر تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، مجھے اندازہ ہے کہ میں کس طرح کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہی سچ ہے، تمہاری بیوی واقعی اس شخص کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکی ہے اور کسی طرح سے وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کل رات اس کو فون پر بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اسی پڑوسی کا نام لے کر کہہ رہی تھی کہ میں بہت جلد اپنے شوہر سے طلاق لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گی اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ پڑیں گے۔ امی کی باتیں سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی فلم کا سین سن رہا ہوں یا پھر کسی کہانی کی سٹوری سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، اب بس کر دیں، میرا دماغ مزید خراب نہ کریں، پہلے ہی میں بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا میرا فرض تمہیں بتانا تھا، میں صرف اور صرف تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو۔ اب میں تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتی اور نہ ہی تم پر اپنا فیصلہ مسلط کر سکتی ہوں۔ تم اپنی مرضی کے مالک ہو۔ مجھے یقین ہے تم اتنے سمجھدار ہو کہ اچھے برے کی تمیز پہچان سکتے ہو۔ یا تو تم اپنی بیوی کو اپنے قابو میں کر لو یا پھر اس کے طلاق مانگنے سے پہلے ہی اسے طلاق دے دو،
کیونکہ جب وہ تم سے طلاق مانگے گی تو تمہیں بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ اپنی محبت کو اپنے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھنا بہت ہی مشکل بات ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس تکلیف سے گزرو۔ میں نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے پریشان دیکھ کر امی نے مجھے تسلی دی اور کہا، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک علاج ہے۔ اگر تم میری بات مانو گے تو وہ خود زیادہ خوش رہو گے۔ میں نے سر اٹھا کر دوبارہ امی کی طرف دیکھا۔ امی نے کہا، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری شادی بہت ہی اچھی عورت سے کر دوں گی۔ میں نے امی کی طرف یوں دیکھا جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو، اور پھر امی نے میرے سامنے راشدہ کا نام رکھ دیا۔ میں نے امی کو کہا، بس خاموش ہو جائیں، مجھ سے ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میری سگی بہن نہیں بلکہ ستیلی بہن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی بھی اس سے شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ ہی اسے اپنی بہن ہی سمجھا ہے۔ اور جہاں تک اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بات ہے تو میں اسے ہرگز بھی طلاق نہیں دوں گا، بلکہ وہ جتنی مرضی بے وفائی کیوں نہ کر لے، وہ جتنا مرضی مجھ سے ناراض کیوں نہ ہو جائے، میں اسے اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ تمہارا قصور نہیں ہے بیٹا، تم ہو ہی بے غیرت، تمہاری غیرت کا خون ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے اٹھیں اور چلی گئی، جبکہ امی کا یہ طعنہ میرے دل کو جا کر لگا تھا۔ امی نے انتہائی بے دردی سے مجھے بے غیرت کہہ دیا تھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ امی کبھی میرے ساتھ یہ رویہ بھی رکھیں گی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن میری بیوی کو اور اس پڑوسی کی دوستی بہت ہی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی اسے ٹوکتا یا اسے منع کرتا تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی اور مجھے کہنے لگتی کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، آپ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو بس کبھی کبھار اس سے بات کر لیتی ہوں، اور یہ بھی میں صرف اور صرف اس کی ماں کی وجہ سے کرتی ہوں، کیونکہ اس کی ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہے۔ میری بیوی مجھے اتنا زیادہ ایموشنل کر لیتی تھی کہ مجھے لگنے لگتا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل غلط ہے، جبکہ جو کچھ میری بیوی کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہے اور حقیقت ہے۔ میں جلد ہی اس سے معافی مانگ لیتا تھا۔ یہ سب بھی میں اس وجہ سے کرتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت قربانیاں دی تھیں اور زمانے سے لڑ پڑا تھا۔ اب جب وہ مجھے حاصل ہو چکی تھی تب میں صرف شک کی بنیاد پر اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے اس معاملے کو آسانی سے نپٹا لیا جائے۔ میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اسے اس سلسلے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ بھابھی کو ابھی سے کنٹرول میں کر لو، کیونکہ جتنا تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا ہے، یہ سن کر مجھے لگا ہے کہ وہ شخص بہت ہی تیز انسان ہے جو آہستہ آہستہ تمہاری بیوی کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے۔ تمہاری بیوی بہت ہی معصوم ہے اور اس سے کہیں زیادہ وہ خوبصورت ہے، لہٰذا کوئی بھی انسان اس کی طرف آسانی سے متوجہ ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس انسان کو اپنی بیوی کی زندگی سے نکالو، بلکہ میری مانو تو یہ گھر ہی چھوڑ کے چلے جاؤ اور کسی اور محلے میں شفٹ ہو جاؤ۔ اپنے دوست کی یہ بات مجھے بہت ہی مناسب لگی تھی۔ ویسے بھی میں کافی عرصے سے اس علاقے سے شفٹ ہونے کا سوچ رہا تھا، لیکن جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو وہ قابو سے باہر ہو گئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ محلہ چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ یہاں پر میرے بچوں کے اسکول ہیں، ان کی پڑھائی کا اتنا زیادہ حرج ہوگا، اور ساتھ اس محلے میں اب بالکل سیٹ ہو چکی ہوں، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ محلہ نہیں چھوڑ سکتی تو اس مرد کو چھوڑ دو، کیونکہ اب میں مزید یہ برداشت نہیں کر سکتا تمہاری کسی مرد سے اتنی گہری دوستی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی دوبارہ سے رونے لگی اور کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی
کہ آپ مجھ پر کسی غیر مرد کے ساتھ دوستی کا الزام لگائیں گے؟ اس کو روتا دیکھ کر میں نے گہری سانس لی۔ اس بار میں نے اسے خاموش نہیں کروایا اور گھر سے باہر نکل گیا، کیونکہ اب آہستہ آہستہ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا اور مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ رات کا وقت تھا، میں اکیلا ہی چھت پر کھڑا تھا جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے لگا کہ میری بیوی وہاں پر آئی ہے، لیکن وہ میری بیوی نہیں تھی بلکہ راشدہ تھی۔ راشدہ کو وہاں دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور کچھ دن پہلے والی بات یاد آ گئی جب امی نے مجھ سے راشدہ کے ساتھ شادی کی بات کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ راشدہ کو بھی اس بارے میں پتہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب راشدہ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنے کسی کام کے لیے کہتا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف یہاں پر کھڑے ہونے کے لیے آئی ہے تو میں وہاں سے جانے لگا، کیونکہ اب میرا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے ہٹتا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ میں نے اس کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ چھوڑا اور مجھے کہا، میں نے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پھر وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا اور اسے کہا کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے مجھے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ مجھے اپنے فیصلے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اب مجھے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ راشدہ کے رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ دراصل وہ خود ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی مجھ سے آس لگائے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن میں اسے کیسے شادی کر لیتا جب میں پہلے ہی کسی اور سے محبت کرتا تھا، جب میں پہلے ہی اپنا دل کسی اور کو دے چکا تھا۔ اب اگر وہ مجھ سے بے وفائی کر بھی رہی تھی تو یہ میرا مسئلہ تھا۔ اس کی بے وفائی کی سزا دینے کا حق بھی صرف اور صرف مجھے ہی تھا، لہذا میں کسی کی باتوں میں آ کر اس سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب میں دوبارہ نیچے گیا تب بھی میری بیوی کال پر مصروف تھی اور کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ کر مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ گئے۔ 10 سال پہلے وہ مجھ سے یوں اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ ساری ساری رات ہم فون پر مصروف رہتے۔ اکثر اس کی امی کمرے میں آ جاتی تو وہ جلدی سے موبائل سائٹ پر رکھ دیتی اور سوتی بن جاتی۔ دراصل میری اپنی بیوی سے ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ تب میں اس کی معصومیت پر مر مٹا تھا اور اس سے عشق کرنے لگا تھا، لیکن وہ ایک بہت ہی غریب خاندان کی تھی۔ اس کا خاندان غریب ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی سخت تھا اور اصولوں کا پابند تھا۔ ان کے خاندان کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے خاندان سے باہر لڑکی کی شادی نہیں کرتے تھے۔ جب میں اس کا رشتہ لے کر گیا تب مجھے اپنے گھر کی طرف سے بھی بہت دباؤ کا سامنا تھا، کیونکہ میری امی میری شادی کبھی بھی ایک غریب لڑکی سے کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ تو چاہتی تھیں کہ میں راشدہ سے شادی کروں، لیکن میں راشدہ کو شروع سے ہی اپنی بہن مانتا تھا۔ میں نے راشدہ کے بارے میں کبھی بھی ایسا ویسا نہیں سوچا تھا۔ اس وجہ سے میں اس سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں کبھی بھی اس کے سلسلے میں اپنے حقوق پورے نہیں کر پاؤں گا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں کبھی اس سے محبت بھی نہیں کر پاؤں گا۔ جب سے میں نے راشدہ سے شادی سے انکار کیا تھا تب سے اس کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، اور جب یہ دلہن بن کر میرے گھر آئی تب تو اس کے تیور ہی بدل گئے۔ وہ میری بیوی کے ساتھ بہت ہی برے انداز میں پیش آتی تھی اور اس سے حتی تمیز لہجہ رکھتی تھی۔ میری امی بھی اس کا برابر ساتھ دیتی تھی۔ میری بیوی ہر وقت ہی روتی رہتی تھی اور دکھی رہتی تھی۔ اکثر تو وہ مجھ سے اس بات کی شکایت بھی کرتی تھی۔ میں اپنی ماں اور بہن کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ کیوں اتنی زیادہ ظالم تھی۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں تھا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، اور جب اس کے والدین کو پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے تب انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ جب میں نے دیکھا کہ حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں تب میں نے اپنی امی اور بہن کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے میری بیوی کے ساتھ
اپنے تعلقات درست نہ کیے تو میں اپنی بیوی کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میری یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ اماں نے جلدی سے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا۔ میری بہن کا رویہ بھی یکدم ہی ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ صرف میں ہی ہوں جو اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ بدلے میں راشدہ نے کبھی بھی مجھ سے بھائیوں والا سلوک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی تھی۔ اکثر تو مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ شکر تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں تھا کہ راشدہ میری سوتیلی بہن ہے، ورنہ جیسا سلوک وہ میرے ساتھ کرنے لگی تھی، مجھے لگنے لگا تھا بہت جلد میری بیوی کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا اور وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ لیکن شکر تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک اور چیز جو مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ امی اور راشدہ میری بیوی پر الزام لگاتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے یہی کہتی تھیں کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ دوسرے مردوں کے ساتھ چکر چلاتی ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے کر رہی ہے کہ وہ میرے دل میں میری بیوی کے لیے نفرت ڈال سکے۔ لیکن اب جا کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی حرکتیں واقعی مشکوک ہوتی جا رہی ہیں۔ اب میں کسی بھی صورت اس پر یقین نہیں کر سکتا، مگر میں اس وقت تک ان کی بات نہیں مان سکتا تھا جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا۔ اب میں ایک اچھے موقع کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری بیوی اسی دن میرے دل سے اترے گی جب میں اسے اپنی آنکھوں سے کسی مرد کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرتا ہوا دیکھ لوں گا۔ میں جب نیچے گیا تب میری بیوی نے جلدی سے موبائل فون رکھ دیا اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی اور اس سے کہا، اگر میرے پیچھے ہی آ رہی تھی تو کسی اور کے ساتھ رات کے اس پہر ہنس ہنس کر باتیں کرنے کا کیا جواز ہے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا اور وہ مجھے کہنے لگی، ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو اپنی ایک دوست سے بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکان آ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ سے صاف جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ جب بھی جھوٹ بولتی تھی اپنے ہونٹ کاٹتی تھی۔ اس کی یہ عادت میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میں نے اس بات کو دوبارہ پلٹا نہیں اور خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کمرے میں لیٹے ہوئے کافی دیر گزر چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً وہ دوبارہ سے فون پر مصروف ہو گئی تھی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت ہی خوشی کی تھی۔ میں اس دن خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میں نے جب امی کو جا کر یہ خبر سنائی تو امی نے انتہائی بے دردی سے مجھے کہا کہ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں نے جو لڈو خوشی سے اپنے منہ میں ڈالا ہوا تھا وہ گلے سے نیچے ہی نہیں اتر رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے کھانسی لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری حالت تھوڑی سی سنبھلی، میں نے امی کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ میری بیوی پر اس طرح کا الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ امی نے مجھے کہا، میں کوئی الزام نہیں لگا رہی بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ان دنوں میں ایک اور چیز نوٹ کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ امی کی اور راشدہ کی آپس میں انبن چل رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر نہیں بیٹھتی تھی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا۔ خیر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو صرف اور صرف اپنی بیوی کی فکر تھی، جس کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی اور وہ دوبارہ سے چڑچڑی ہو گئی تھی۔ میں اس کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ میری یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ خوش ہی رہے۔ میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے قریب بیٹھا ہوا تھا جب وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ الفاظ سننے کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ اس کی بات سن کر میں بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، لیکن پھر اچانک ہی
میری نظروں کے سامنے وہ منظر گھومنے لگا جب وہ میرے پڑوسی کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرا سارا جوش جلدی سے امانت پر گیا۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ میری بدلتی ہوئی حالت کو اس نے بھی نوٹ کیا تھا، لیکن اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید وہ سمجھتی تھی۔ اس دن مجھے آفس سے چھٹی تھی۔ میری بیوی مجھے اپنی دوست کا کہہ کر گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ امی بھی گھر پر موجود نہیں تھی، صرف راشدہ ہی تھی۔ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ اچانک میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم حقیقت جاننا چاہتے ہو؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ مجھے ٹھیک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کی اس بات کا جواب نہ دیا اور دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے مجھے دوبارہ پکارا اور کہا، میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ابھی اور اسی وقت سامنے والے گھر میں جانا ہوگا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر اس کے کہنے پر میں سامنے والے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران اور پریشان رہ گیا۔ سامنے میری امی انتہائی بری حالت میں اس پڑوسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا اور وہ پڑوسی سے کہنے لگی، کیا تم نے دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ مجھ سے وہاں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا اور تیزی سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ راشدہ گھر میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، اب مجھے ساری کہانی اور حقیقت کے بارے میں بتاؤ۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، تمہاری بیوی کو میں اور تمہاری امی شروع سے ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے اور اس پر الزام لگاتے تھے، لیکن تم نے کبھی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی عرصے پہلے اس کے ماموں اس گھر میں آ کر رہنے لگے، لیکن تمہاری بیوی نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ اس کے ماموں ایک قاتل تھے اور ان کی شہرت بہت بری تھی، لیکن وہ اپنے ماموں سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں کبھی بھی برا نہیں سمجھتی تھی، لیکن اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر تمہیں اس بارے میں پتہ چلا تو تم اسے برا سمجھو گے۔ دوسری طرف تمہاری اماں بھی اس شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تعلقات بنانے لگی، لیکن وہ سارا الزام تمہاری بیوی پر ڈال رہی تھی۔ ایک طرف وہ چاہتی تھیں کہ تمہاری بیوی تمہاری زندگی سے نکل جائے، دوسری طرف وہ انسان کے ساتھ یاری بنا رہی تھی، اور تیسری طرف وہ میری شادی تم سے کروانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ سارا کھیل کھیل رہی تھی، مگر مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ تمہاری ماں صرف اور صرف اپنا مفاد چاہتی ہے اور وہ مجھے صرف اور صرف استعمال کر رہی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو اور اسے کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے، لہٰذا میں نے تمہاری ماں سے غداری کر دی اور تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا دیا۔ میں نے اسی دن اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا اور راشدہ کو بھی اس کے ساتھ ہی بھیج دیا، کیونکہ میری ماں نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا اور یہ دھوکہ میں کسی بھی صورت ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا تو وہ رونے لگی اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے لگا تھا تم مجھے برا سمجھو گے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تم مجھے ہمیشہ سچ سچ بتاؤ گے۔ میری بیوی نے مجھ سے وعدہ کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس شخص نے میری ماں کو چھوڑ دیا۔ میری ماں دوبارہ سے میرے گھر واپس آ گئی۔ چونکہ وہ میری ماں تھی، اس وجہ سے اسے رکھنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ سے اپنی ماں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد میری ماں نے کبھی بھی ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔